السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دورہ فتنہ الحاد کا بفضل تعالی آج تیسرا روز ہے۔ دورہ فتنہ الحاد کے اندر پیچھے بھی اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ کوئی بھی ایسا لیکچر نہ ہو کہ جو آپ تک نہ پہنچ سکے یا آپ اسے سن نہ سکیں۔ تو یاد رکھیں یہ نہایت ایک اہم موضوع ہے، اس پہ انتہائی محنت کر کے چند خلاصتاً باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو اگر آپ ایک لیکچر بھی مس کرتے ہیں تو دوسرا لیکچر سمجھنے کے لیے آپ کو دقت کا، پریشانی کا معاملہ پیش آ سکتا ہے۔ تو دورہ فتنہ الحاد کے آج تیسرے روز میں جو ٹاپک ہم لے کے آئے ہیں، جس طرح آپ نے فلیکس کے پر دیکھا، پڑھا، آپ نے میرا جسم میرا مرضی کے عنوان سے دورہ حاضر کے اندر بے شمار فتنے جنم لے رہے ہیں، اور ان فتنوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانیاں، بہت زیادہ رکاوٹیں، مشکلات کا سامنا کرنا امت مسلمہ کو پڑ رہا ہے۔ دنیا کے اندر بے شمار فتنے جو جنم لیتے ہیں، ان میں سے ایک فتنہ جو سالہ سال ترویج پا رہا ہے، جو مزید آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس سال تو اس فتنے نے اور اس فتنے کو ماننے والوں نے اتنی زیادہ بے ہودگی کی جس کی وجہ سے یہ دورے کا انعقاد کرنا پڑا۔ اسی وجہ سے کہ دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ حملہ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت کو، احکامات کو جھٹلایا جائے، اور ایک غیرت مند مسلمان جو ہے وہ خاموش نہیں رہ سکتا بلکہ اس کا صد باب کرتا ہے۔ تو اسی فتنے کے ذریعے سے ہمارے دل میں یہ سوچ آئی، اساتذہ نے، دوستوں نے مشورہ دیا کہ یہ قسم کا ایک دورہ ہونا چاہیے، اور بے فضل تعالیٰ یہ ہمارے مالک کی توفیق کے ساتھ ٹوٹے پھوٹے لفظ آپ کی پیش گزار کرتا ہوں۔ تو آج جو ہے وہ جس عنوان پہ ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ ہے میرا جسم میری مرضی۔ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والی عورتیں، لبرل قسم کی ایتھیزم، مول دین کو اپنانے والے، ان لوگوں کا یہ نعرہ شریعت اسلام کی روشنی کے اندر یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ اگر جائز نہیں ہے تو میں اپنے مسلم بہنوں کو پیغام دوں گا کہ جو کام شریعت اسلام میں جائز ہی نہیں ہے تو وہ کام ہم کیوں کر سکتے ہیں؟ تو بہرحال دنیا کے اندر بیشتر فتنے جنم لیتے ہیں، اور ان فتنوں کا سدباب کرنے کے لیے دین کے دائی، مبلغین، سکالرز موجود ہوتے ہیں۔ اور آج دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ النساء بن چکا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت آپ احباب کی پیش گزار کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں اس وجہ سے ڈرتا ہوں کہ تم میں عورتوں کا فتنہ موجود ہے۔ میں مسلمانوں سے اور کسی بھی معاملے کے اندر اتنا زیادہ غم زدہ، اتنا زیادہ پریشان نہیں ہوتا کہ مسلمان کہیں خرابیوں کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں، پریشانیوں کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں، کسی فتنے کے اندر جتنے زیادہ گر نہ جائیں، جتنے زیادہ یہ عورتوں کا فتنہ ذکر کیا ہے کہ عورتوں کا فتنہ جو ہے یہ ہمارے لیے آزمائش ہے۔
ہم دیکھیں کہ عورتوں کا فتنہ آج جس طرح ترویج پا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں تو واقعتاً یہ بات پکی اور معلوم ہوتی ہے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا ہے کہ آج ایسی عورتیں موجود ہیں جو کہتی ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے، ہم آزاد ہونا چاہتی ہیں۔ آزادی پتہ نہیں نام کس چیز کا ہے، یہ کس چیز کی آزادی لینا چاہتی ہیں؟ کچھ تو ذکر کریں کہ ہمیں کیا آزادی چاہیے، کچھ ذکر بھی نہیں کرتی۔ کیا چیزوں کے اندر تمہیں آزادی چاہیے جو اسلام نے تمہیں آزادی نہیں دی؟ جو زمانہ جاہلیت کے اندر تمہیں آزادی تھی، اسلام نے وہ تمہارا حق چھینا ہے اور تم وہ حق لینا چاہتی ہو۔ کوئی ایک تو ذکر کریں، تو کوئی ایک بھی ذکر نہیں کر سکتے، کیونکہ دنیا کے اندر ہر بندہ حیادار ہے، ہر بندہ پردے کو پسند کرتا ہے، ہر بندہ اپنے اندر حیا کے مادے کو رکھتا ہے۔ تو آپ دیکھیں، آپ دیکھتے ہیں کہ روڈوں پر یہ ایکسیڈنٹ ہوئے ہوتے ہیں، روڈوں پر جب ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو لوگ سب سے پہلے جو ہے وہ 1122 پہ کال نہیں کرتے، بلکہ سب سے پہلے جو ہے یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو یہ بیچارہ زخمی ہوا ہے، اس کے جو کپڑے پھٹ گئے ہیں، اب اس کا ستر جو ہے سب سے پہلے وہ ڈالا جائے۔ لوگ کپڑے ڈالتے ہیں، اسے ڈھانپنے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس بندے کا جو ہے وہ ستر جو ہے وہ ظاہر نہ ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ آج مسلمانوں کے اندر کیا وہ حیا موجود ہے؟ آج یہ تو کرتے ہیں کہ دوسرے پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، لیکن آج جہاں پہ پردہ ڈالنے کی ضرورت ہے، کیا ہم نے اس طرف محنت کی ہے یا نہیں کی؟ اہل مغرب جو ہے وہ یہ دعوت اور فکر دیتا ہے، یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اہل مغرب کے لوگ جس طرح ہم کرتے ہیں اسی طرح یہ مسلم کنٹری کے لوگ اس طرح کریں، اور اپنی کھوئی ہوئی میراث کو یہ رفتہ رفتہ ترک کر دیں۔ اب ہم نے پاکستان کی بنیاد جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاصل کی ہے، کیونکہ ہم اس کے اندر اس کے مطابق اس کے بنائے ہوئے قوانین، اس کے بنائے ہوئے احکامات پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، اس طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے یہ ملک پاکستان حاصل کیا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات ذکر کرنی پڑتی ہے اور دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ہماری کتنی بہنوں نے، کتنی ماؤں نے، کتنیاں قربانیاں دی ہیں، ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے کتنی قربانیاں دی ہیں پاکستان کو بننے کے اندر۔ اور ایک عورت کے بارے میں ہے کہ ایک نوجوان لڑکی جو ہجرت کر کے پاکستان کے اندر آ رہی تھی، پاکستان کے وقت آتے وقت راستے کے اندر کچھ بدماشوں نے اسے پکڑ لیا۔ پہلے تو انہیں لٹا کے ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، ان کی عزت کو بحال کیا گیا، اور پھر اس عورت کے پستانوں کو کاٹ کے ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ دیکھیں کہ ہماری بہنوں نے کس قدر قربانی دی ہے، اور آج ہٹی کٹی کھاتی پیتی ہیں عورتیں یہ کہیں کہ ہم سانو آزادی چاہیے، یہ تو بھائی بات بری ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے جوانوں نے کس قدر قربانیاں دی ہیں، کس قدر پاکستان کو بنانے کے اندر مشکلات کا سامنا کیا ہے، قربانیاں دی ہیں، اپنے مال کی دی ہے قربانی، اولاد کی دی ہے، والدین کی قربانیاں دی ہیں، بزرگوں کی قربانیاں دی ہیں۔ کتنی قربانیوں کے بعد ہم نے یہ پاکستان حاصل کیا ہے، اور حاصل کرنے کا مقصد جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پہلا نعرہ جو ہے وہ ہمارا یہی تھا اور یہی ہے اور یہی رہے گا۔ جب ہم نے اس وطن کو، اس ملک پاکستان کو ہم نے اسلام کی بنیاد پہ حاصل کیا ہے، تو آئے روز ہم اہل مغرب کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ آئے روز ہم اہل مغرب کے کلچر کو کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ اہل مغرب نے اپنے کلچر کو ہمارے گھروں کے اندر کس طرح داخل کیا ہے؟ اسٹیج ڈراموں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، یہ سوشل میڈیا کے فتنے کے ذریعے ہمارے گھروں کے اندر انہوں نے اپنے لباس کو ڈالا ہے۔ وہ یہ نہیں کرنا چاہتے کہ وہ آ کے آپ کو قتل کرے، وہ آپ کو آ کے کوئی تعلیم دے، وہ آ کے آپ کے اسلام کو دبانے کی کوشش کریں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم آئیں بھی نہ، اور اسلام کے دشمن جو ہیں وہ مسلمانوں میں پیدا ہو جائیں، اور یہ اپنی محنت کے اندر یہ کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن
انشاءاللہ بفضل تعالی جب تک دین کے دائی مبلغان اسلام کی غیرت رکھنے والی غیور عورتیں مسلم بیٹیاں مائیں بہنیں زندہ ہیں انشاءاللہ ان کے اس عمل کو ختم کر کے رہیں گی. آج دیکھیں کہ ٹیلی ویژن کے اوپر ہماری مسلم بہنیں جو لباس دیکھتی ہیں ویسا لباس بھی پسند کرتی ہیں کہ ہمارا ویسا لباس ہونا چاہیے. آج والدہ کوئی سوٹ لے آئے, ابا جان کوئی سوٹ لے آئے, کوئی بھائی گفٹ کر دے, کوئی سسٹر کی طرف سے کوئی گفٹ مل جائے تو یہ اسے قبول نہیں کرتے. یہ کہتی ہیں کہ ہمارے معیار کے مطابق نہیں ہے, ہمیں یہ سوٹ نہیں کرتا, ہم یہ نہیں پہننا چاہتی. جو ان کو اپنا لباس جو انہوں نے دیکھا ہوتا ہے ان لبرل عورتوں کا, اہل مغرب کی عورتوں کا, یہ پھر وہ لباس پہننا پسند کرتی ہیں. تو سب سے پہلے میرے بھائیوں اس فتنے کی جڑ کو کاٹنے سے پہلے اپنے گھروں کے اندر ٹیلی ویژن کا غلط استعمال کرنا چھوڑ دیں. یہ ڈرامے, یہ فلمیں, یہ تمام قسم کے جو شیطانی کام ہیں, پروپیگنڈے ہیں, چاہے وہ فیس بک کی صورت کے اندر ہو, چاہے وہ یوٹیوب کی صورت کے اندر ہو, ٹویٹر کی صورت کے اندر ہو, یا دیگر ایپس کی صورت کے اندر ہو, جیسے مرضی بھی ہو. تو بہرحال اس فتنے کو آپ جڑ سے کاٹنے کے لیے آپ نے سوشل میڈیا پہ جس طرح گندے لوگ بے حیائی کو پھیلاتے ہیں, اپنا سٹیٹس برا کرتے ہیں, آپ اپنا سٹیٹس اچھا کر کے آپ اسلام کو پھیلانا شروع کر دیں. لوگ گانے لگاتے ہیں, آپ امام حرمین کی تلاوتیں لگانا شروع کر دیں. لوگ فلمیں چلاتے ہیں, آپ علماء کرام کے پاس چلانا شروع کر دیں. تو اس فتنے کا جو ہے وہ جلد ہی ہم کلا کما کر سکتے ہیں. تو اسلام نے عورت کو جو عزت, جو وقار, جو مقام عطا کیا ہے, ایک اگر کوئی بندہ اٹھ کے کسی دوسرے بندے کی آنکھ کو تلف کرتا ہے, آنکھ کو پھوڑ دیتا ہے, آنکھ کو ضائع کر دیتا ہے, اس کی جو سزا جو اسلام نے متعین کی ہے, جو بتائی ہے, وہ سزا ہے 50 اونٹ ہے. 50 اونٹ تک سزا بتائی گئی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ دروازے کے اندر سے, کوئی کسی سوراخ کے اندر سے گھر کے اندر جھانک رہا ہو, تو کوئی بندہ اس کی اگر کوئی گٹھلی مار کے, کوئی چیز مار کے اس کی آنکھ کو پھوڑ دیتا ہے تو اس کی آنکھ وہ ضائع بھی ہو گئی ہے. تو اس بندے پہ کوئی توان, کوئی بھی چٹی نہیں ہوگا, کیونکہ وہ ان کے گھر کی عزت کو بمال کرنا چاہتا ہے. اب دیکھیں کہ آپ کے گھروں کے اندر بیٹھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی آپ کو عزت دی ہے, کتنا وقار دیا ہے. اگر آج اسلام اسی پردے کو سکھاتا ہے تو عورت کے حیا کے لیے اگر دوسرے بندے کی آنکھ, اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے تلف کر دے تو اس پہ 50 جو ہے وہ اونٹ جرمانہ ہے, توان ہے, چٹی ہے. اگر وہ کسی عورت کو جھانکنے کے لیے, دیکھنے کے لیے کسی گھر کے اندر دیکھتا ہے تو اگر کوئی بندہ اس کی آنکھ کو پھوڑ دیتا ہے تو اس پہ کوئی توان ہی نہیں ہے. تو یہ دیکھیں کہ اسی بات سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ اسلام نے کتنی عزت دی ہے. اب ہمارا جسم ہماری مرضی کا نعرہ لگانے والی کہتی ہیں کہ ہمیں حقوق اسلام نے کیا دیے ہیں. اسلام نے تو تمہیں یہ حق دیا ہے, جہاں پہ 50 اونٹ ہیں اور جو تمہاری طرف دیکھتا ہے, اسلام نے اس کی آنکھ کے ضائع ہونے کو ضائع کرا دیا, اس کی کوئی اسلام کے ہاں کوئی قدر و قیمت بھی اس کی نہیں ہے. اور آج یہ کہتی ہیں کہ عورتیں کہ ہم ماڈرن قسم کی عورتیں ہیں, یہ برقعے والی جو عورتیں ہیں یہ ماڈرن نہیں ہیں. اب آپ سے میں یہ سوال کرتا ہوں, آپ صاحب فہم ہیں, آپ صاحب علم ہیں, آپ احباب تو یہ بات زیادہ جانتے ہیں کہ شروع اسلام میں ایسی عورتیں موجود تھی, زمانہ جاہلیت کے اندر بھی موجود تھی ایسی عورتیں کہ اپنے گھروں کے اوپر جو ہے وہ جھنڈے گاڑ دیا کرتی تھی. گھروں کے اوپر پرچم ان کا لہر رہا ہوتا تھا کہ جو مرد بھی ہمارے پاس آنا چاہے, جنسی زیادتی کرنا چاہے, اپنی خواہشات پوری کرنا چاہے, وہ بندہ اپنی خواہشات کو پورا کر سکتا ہے. تو یہ عورتیں ایسا کام کرتی تھی. تو پھر اس کے بعد اگر کوئی بچہ پیدا ہو جاتا, پھر قیافہ شناس کو بھی بلایا جاتا, اور اس کے بعد جتنے لوگوں نے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی, زنا کیا, اپنی خواہش کو پورا کیا, ان تمام مردوں کو بھی وہاں پہ بلایا جاتا اور قیافہ شناس دیکھ کے جس بندے کی طرف نسبت کر دیتا اس بندے کی وہ اولاد ہو جاتی, بیٹا بیٹی, وہ اسی کی ہو جاتی تھی.
اب دیکھیں کہ وہ عورتیں جو پردے کو نہیں کرتی تھی، اپنے جسم کو بیچتی تھی، معاشرے کے اندر گندی تھی، بدنام تھی، بہرحال جو معاشرے کے اندر جو پردہ نہیں کرتی تھی، معاشرے کے اندر جن کا ادب و احترام نہیں تھا، ان عورتوں نے یہ کام کیا جو پردہ نہیں کرتی تھی۔ اب اس کے بعد اسلام کی دعوت آئی۔ اسلام کی دعوت کے وقت جب اسلام آیا، اللہ تعالیٰ نے وحی کا نزول کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ وہ وحی کے نزول کی ایک پیچھے صورت ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے قسم کے دلیر، جرأت، غیرت مند انسان تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں گزر رہی تھی تو کافروں نے کہا کہ یہ نبی کی بیویاں ہیں، جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ تو یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گران گزری، اچھی نہ لگی، پسند نہ آئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور فرمایا اللہ کے نبی جی عورتوں کو پردے کا حکم دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے عرش سے وحی کو بنا کے نازل کر دیا کہ اب جو عورتیں صبح آئیں نماز پڑھنے کے لیے، اب عورتوں پہ پردہ لازم آ چکا ہے، عورتیں اب پردہ کر کے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسی تفسیر کے زمرے کے اندر یہ بات نقل کی ہے کہ ساری رات یہ عورتیں، ان کے گھروں کے اندر کوئی بڑے بڑے کپڑے موجود نہیں کہ وہ چادریں لے کے چلی جاتی، بلکہ چھوٹے چھوٹے کپڑوں کو اکٹھا کر کے ان کو سلائی کی ہے، انہیں اکٹھا کر کے چادریں بنائی ہیں، اور چادریں لے کے پھر مسجد کے اندر آئی ہیں، مسجد کے اندر آ کے پھر انہوں نے نماز پڑھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم اپنے اصحاب کو دیا ہوا تھا کہ جب نماز ختم ہو، نماز کے فوری ختم ہونے کے بعد کوئی اٹھ کے چلا نہ جائے، پہلے عورتیں اپنے گھر کی طرف جائیں اور پھر مرد اپنے گھروں کی طرف جائیں۔ جب تک عورتیں نہ جا چکی ہوں اس وقت تک کسی مرد کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے باہر جائے۔ اب یہ دیکھیں کہ اسلام عزت دے رہا ہے، اسلام اہمیت دے رہا ہے، اسلام وقار دے رہا ہے، اسلام معاشرے کے اندر ادب سکھا رہا ہے۔ اب اسلام نے پردے کو سکھایا ہے۔ اب پردہ جو ہے یہ ماڈرن دور ہو گیا ہے، یہ جدید دور ہو گیا، کیونکہ اولڈ دور جو ہے وہ حجاب سے نفرت کرنا ہے۔ اب یہ لبرل قسم کی عورتیں یہ کہتی ہیں کہ ہم ماڈرن دور کی ہیں۔ بھائی ماڈرن دور کی تم ہو ہی نہیں، تم نے ماڈرن دور کو تو مانا نہیں۔ ماڈرن دور تو اسلام کا دور ہے۔ تم زمانہ جاہلیت کی باتوں پہ عمل کر کے، ان جیسا تم لباس پہن کے، ان جیسا تم طرز عمل اختیار کر کے تم کہتی ہو کہ ہم جو ہے وہ ماڈرن قسم کی عورت ہے۔ بھئی تم کس صورت کے اندر ماڈرن قسم کی عورت ہے؟ تم ماڈرن قسم کی عورتیں نہیں ہو سکتی۔ ماڈرن قسم کی عورتیں وہ عورتیں ہیں جو حجاب پہنتی ہیں، پردہ کرتی ہیں، اسلام کے دائرے کے اندر رہ کے، چار دیواری کے اندر رہ کے، اپنی خاوند کی فرمانبرداری کر کے، والدین کا ادب و احترام کر کے زندگی گزارتی ہیں، اپنے بھائیوں سے پیار و محبت کر کے۔ وہ عورتیں سب سے زیادہ پاکیزہ عورتیں ہیں۔ ان عورتوں نے جو ہے وہ اپنے گھروں کے اوپر جھنڈا لگایا ہوتا تھا، اور آج جو یہ لاہور کے اندر، اسلام آباد کے اندر جو عورتوں نے، لبرل قسم کی یہ عورتوں نے وہاں پہ اپنے دوپٹوں کو لٹکایا ہے، اپنی قمیصوں کو لٹکایا ہے، اور وہاں پہ لٹکانے کے بعد میں تو کہتا ہوں انہوں نے وہی بات ثابت کی ہے کہ ہم زمانہ جاہلیت کے ان عورتوں کی طرح بننے چاہتے ہیں۔ بلکہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ تو انہی نسل میں سے ہیں، یہ تو ان کی نسل میں سے ہیں۔ وہ اپنے گھروں کے اوپر پردے کو لٹکاتی تھی، جھنڈیاں لگاتی تھی، اور انہوں نے درختوں کے اوپر بلندی پہ، اشاروں پہ، انہوں نے لائٹوں کے اوپر جو یہ لگائے ہیں، یہ دوپٹے وغیرہ اپنے لگائے ہیں، یا اپنی قمیضیں لگائی ہیں، اپنی شلواریں لگائی ہیں، اپنی پینٹس لٹکائی ہیں، شرٹس۔ ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم زمانہ جاہلیت کی طرح ذرا کچھ کرنا چاہتی ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ لبرل قسم کی عورتیں وہ زمانہ جاہلیت، اہل مغرب کے کلچر کو اپنانا چاہتی ہیں۔ یہ ان گندے لوگوں کے مذہب کو، عقیدے کو ماننے والی ہیں۔ اسلام نے جو ادب سکھایا ہے وہ ادب جو ہے وہ کسی چیز کے اندر نہیں ہے۔ جو اسلام نے عزت، جو اسلام نے وقار عطا کیا ہے، ایسا وقار جو ہے وہ پوری دوسری شریعتوں کے اندر آپ دوسرے کسی لوگوں کی کسی دین کے اندر جسے یہ کہتے ہیں وہ لا کے دکھائیں۔ جو اسلام نے عزت دیا وہ تو کسی نے دی ہی نہیں ہے۔ انجیل متی اٹھا کے دیکھیں، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ انہوں نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی خاوند فوت ہو جائے تو پھر اس خاوند کے ساتھ اس عورت کو بھی جلایا جائے گا۔
کیونکہ اب اس عورت کو جینے کا حق نہیں ہے کہ وہ عورت جی سکے، جبکہ اسلام نے اسے جینے کا حق دیا، اسے وراثت میں حق دیا، اسے عدت گزارنے کے بعد اسے آگے نیا نکاح کرنے کا حق دیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ عورتوں کو یہ حیض کے ایام حیض جو آتے ہیں، ان کے اندر یہ ہندو مذہب کے لوگ جن کا یہ کلچر اپنانا چاہتی ہیں، ان کے نزدیک کیا ہے، جب عورت کو حیض آ جاتا ہے تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے، وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنا پسند نہیں کرتے، اپنے ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتے، جبکہ اسلام نے یہ عزت دی ہے، وقار دیا ہے کہ حیض کے ایام کے اندر تمہیں نمازیں معاف ہیں، اگر تمہارے حیض کے ایام آگے اور روزے بھی ہیں تو تمہیں روزے بھی معاف ہیں، تو تم جو ہے وہ تمہیں معافی دے دی گئی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کتنا بڑا حق دیا ہے۔ آج عورتیں کہتی ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے، بھائی اگر تم پہ یہ پابندی ہوتی کہ تم نے حیض کے ایام میں تم نے نمازیں پڑھنی ہے، ادھر سے خون جاری ہو، تم نے اس کو صاف کرنا ہے، نہانا ہے، اس طرح سردیوں گرمیوں میں یہ مشکلات کے کام ہے، مشکلات کے کام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آزادی نہیں دی تو اور کیا دیا ہے؟ اگر اس کو آزادی نہیں کہتے تو کس کو آزادی کہتے ہو؟ وہ لوگ تو عورت کا کتنا ادب کرتے ہیں، اور اسلام نے کتنا ادب سکھایا، اور کہتی ہو کہ میرا جسم ہے، میری مرضی کو شرم کرنی چاہیے، جسم میرا ہو اور مرضی اللہ کی ہو تو پھر بات بنتی ہے۔ تو آگے چلیں، آج جو ہے وہ ہم دیکھیں کہ حیا مسلم عورتوں سے، مسلم بیٹیوں سے حیا جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ حیا اپنانا جو ضروری ہے، جو ضروری بات ہے، وہ مسلم بیٹیوں کے اندر حیا موجود ہو۔ آج کہتے ہیں کہ آنکھوں سے اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے، بھائی یہ بیہودہ اشعار کہہ کے تم کیوں مسلم بیٹیوں کو ورگلانا چاہتے ہو؟ میں کہتا ہوں کہ ہم محافظ ہیں اپنی مسلم بیٹیوں کے، بہنوں کے، ماؤں کے، ہم ان کی عزت کا تحفظ کرنے والے ہیں، ان کے ہم محافظ ہیں۔ اور اسی طرح ایک بیہودہ شعر جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، آنکھوں میں حیا ہو تو پردہ دل ہی کا کافی ہے، آنکھوں میں حیا ہو تو پردہ دل ہی کا کافی ہے، ورنہ اشارے تو نقابوں میں بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ اس طرح کے بیہودہ اشعار کہہ کے بیہودگی کی دلیلیں دے کے یہ مسلم بیٹیوں کو، مسلم عورتوں کو ورگلاتی ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ بیہودگی جو ہے وہ بغیر پردے کے ہی چلتی ہے، بغیر پردے کے ہی جو ہے وہ فحاشی پھیلتی ہے، یہ نقابوں کے اندر بھی تو اس طرح ہو جاتا ہے۔ تو میں انہیں پیغام دیتا ہوں کہ تم اگر نقاب نہیں کرنا چاہتی تو نقاب کرنے والی کو بدنام نہ کریں۔ اگر آپ اپنے لیے جہنم کو تیار کر رہی ہیں تو دوسروں کی حوصلہ شکنی نہ کریں۔ میں اپنی ان مسلم بیٹیوں اور اپنی مسلم بہنوں کو، اپنی مسلم کنٹری کے اندر رہنے والی اور غیر ممالک کے اندر رہنے والی مسلم بہنوں کو یہ بات میں کہتا ہوں کہ تم نقاب کر کے تم فخر کیا کرو، یہ بے حیائی کو پھیلا کے فخر کرتی ہیں، تم نقاب کر کے فخر کیا کرو، اگر یہ فخر کرو گی تو یہ قیامت کے دن یہ تمہارے کام آ سکتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور شعر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ غلط سنا ہے کہ محبت دل سے ہوتی ہے، غلط سنا ہے کہ محبت دل سے ہوتی ہے، دل وہ بھی لے جاتے ہیں جو پلکیں تک نہیں اٹھاتے۔ اب دیکھیں اس طرح کی بیہودہ اشعار جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ گندگی پھیلائی جا رہی ہے۔ آج دیکھیں کہ مسلم بیٹی اپنے ابا جان کی خریدی ہوئی چیز کو پسند نہیں کرتی، یہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے اور بھی کئی اشعار ہیں جو یہ پڑھتے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کو اپنانے والی عورتوں کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے۔ تو یہ بیہودگی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ شیطان کے پروپیگنڈے ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک مسلمان بے حیائی کو، بغیرتی کو پسند نہیں کرتا، بلکہ ایک مسلمان جو ہے وہ حیا کو پسند کرتا ہے، اپنے آپ کے اندر جو ہے وہ ایمان کی لذت کو لانا چاہتا ہے، تقویٰ کو لانا چاہتا ہے، تو وہ پھر ان چیزوں سے بچتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کی کوئی چیز بھی کام نہیں آ سکتی۔ آپ دیکھیں، اگر آپ یہ بات کہتی ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ مارکیٹ کے اندر جائیں، ایک مارکیٹ فروٹس کی کسی بھی شاپ پہ چلے جائیں، ایک ایسا دکاندار ہے، اس نے بنانز کو، اس نے کسی بھی پھل کو اس کا چھلکا اتار کے رکھا ہوا ہے، تو آپ اس سے وہ پھل لینا پسند نہیں کریں گے،
کیونکہ اس کا پردہ ہٹا ہوا ہے. آپ وہ پھل لینا پسند نہیں کریں گے بلکہ وہ پسند کریں گے جس کے اوپر چھلکا موجود ہے, اس کی باہر کی کنڈیشن اچھی ہے, اچھی صورتحال ہے, آپ اس پھل کو لینا پسند کریں گے. اگر آپ بازار میں جا کے ایسے پھل کو پسند کرتے ہیں تو پھر آپ میرے بھائیوں بازاری عورتوں کو کیوں پسند کرتے ہیں جن کے اوپر حجاب ہی نہیں ہوتا, جو اپنے اوپر پردے کو ڈالنا ہی پسند نہیں کرتی, جو اپنے چہرے کو پردہ ہی کو نہیں لازم قرار دیتی, جو گندا لباس پہنتی ہیں, ٹیٹس جینز کی پینٹس پہنتی ہیں, شرٹس پہنتی ہیں, تو پھر آپ ایسی عورتوں کے لباس کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ تو دیکھیں اسلام نے جو ہے وہ پردے کو دے کے بےہودگی کو ختم کیا ہے. عورت کے حسن کے اندر پردہ کرنے سے اضافہ ہو جاتا ہے, عزت کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے, وقار کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. تو پردے کو لازم کرنا یہ مسلمانوں کے اوپر لازم ہے, اور میرا جسم میری مرضی کہنے والوں پہ یہ بات عائد ہوتی ہے کہ وہ پردہ ضرور کریں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی وفات سے قبل فرماتی ہیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ جب آپ میری میت کو دفن کرنے کے لیے جائیں تو میری میت کو رات کے وقت دفن کرنا ہے. دن کے وقت میری میت کو دفن نہ کر دینا بلکہ رات کو دفن کرنا ہے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ رات کے وقت ہی کیوں آپ نے کہا ہے کہ یہ مجھے دفن کرنا ہے, اور فرمایا کہ میری میت کے قریب جو ہے وہ لالٹین کوئی نہ جلائی جائے, کوئی چراغ نہ جلایا جائے, کوئی موم بتی کوئی روشنی والی چیز جو ہے وہ نہ کی جائے. پوچھا کہ کیوں بھائی روشنی والی چیز کیوں نہیں کرنی, رات کو کیوں دفنانا ہے؟ فرماتی ہیں کہ میں یہ نہیں چاہتی کہ میرا جو بدن ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو, لوگوں کو پتہ لگ جائے, اس طرح ہو جائے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں چھپ چھپا کے قبر کے اندر چلی جاؤں, میرے جسم کو, میرے جو یہ وجود باڈی کو وہ کسی طرح بھی میت کو ہلنے کی وجہ سے کوئی پردہ نہ ہٹ جائے, تو میری میت کو جو ہے وہ آپ نے رات کے وقت دفن کرنا ہے. اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو ماننے والی اور اپنانے والی ہیں جو عورتیں جن کے بیٹے جنت میں, عورتوں کے جن کے بیٹے جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں, اگر ان کا یہ طرز عمل ہے کہ وہ یہ کہیں کہ مرضی میری نہیں مرضی میرے اللہ کی ہے, میں احیاء کے اندر پردے کے اندر جانا چاہتی ہوں, تو مسلم بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ وہ احیاء کو اپنائیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دفن کر دیے گئے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دفن کر دیے گئے, تو فرماتی ہیں کہ میں جب اس حجرے کے اندر جاتی, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب جاتی وہاں پہ, تو میں کبھی کبھی ایسے ہو جاتا کہ میرے سر پہ دوپٹہ نہ بھی ہوتا تو میں خیال نہ کرتی, تو میں بغیر دوپٹے کے بھی جو ہے نا وہ چلی جاتی. لیکن جب وہاں پہ قبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بن گئی ہے, جب ایک غیر محرم کی وہاں پہ قبر بن گئی ہے, تو میں یہ نہیں بات پسند کرتی کہ میری قبر میں جو ہے وہ بغیر پردے کے جو ہے وہ وہاں پہ جاؤں. میں جب بھی گئی ہوں وہ پردہ کر کے گئی ہوں, سر پہ دوپٹہ لے کے گئی ہوں, حجاب کر کے گئی ہوں. یہ دیکھیں ہماری ماں کی غیرت یہ ہے, ہم ان کے ماننے والے ہیں, وہ ہماری والدہ ہیں, ہماری اماں جان ہیں, ہم ان کی سیرت پہ عمل کرنے والے ہیں, ہمیں انہی کا کلچر اپنانا چاہیے, ہمیں یہ اہل مغرب کا جو ہے وہ کلچر نہیں اپنانا چاہیے. آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, آپ دیکھیں کہ شریعت اسلامیہ کے اندر نا قرآن مجید میں حضرت حوا علیہ السلام سے لے کے دیگر مسلمان عورتوں کے واقعات وہ بے شمار واقعات ہیں کہ عورتوں نے کیا کیا ہے, اپنے جسم پہ اپنی مرضی کی ہے, یہ مرضی اللہ تعالیٰ کی ہے. انہوں نے اپنے جسم پہ مرضی اللہ تعالیٰ کی چلائی ہے. حضرت حوا علیہ السلام کس طرح زندگی گزاری ہے, کیا کیا ہے زندگی کے اندر, کیا کمایا انہوں نے زندگی کے اندر, اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری ہے, اس کے مطابق انہوں نے اس شریعت کو, ان احکامات کو مانا ہے. اور اسی طرح حضرت حوا علیہ السلام سے آپ آگے چلتے ہوئے آ کے دیکھیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کے بعد کتنی ایسی مسلمانوں کی خواتین ہیں جنہوں نے اپنے جسم پہ مرضی اللہ تعالیٰ کی چلائی ہے. ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی اور فرمایا, اللہ کے نبی جی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, میں نے زنا کر لیا ہے, اور اس کی دلیل بھی موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چہرہ پھیر لیا. دوسری مرتبہ وہ عورت آئی, پھر آپ نے رخ انور جو ہے وہ موڑ لیا. پھر تیسری دفعہ بھی ایسے ہوا.
تو جب یہ بار بار کا یہ معاملہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے کیا کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح مجھ سے غلطی کوتاہی ہو گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے لگی کہ مجھے پاک کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی آپ کے بدن کے اندر بچہ موجود ہے، آپ کو اس کی ضرورت ہے، اسے آپ کی ضرورت ہے، دودھ پینا ہوگا، بچے کی پیدائش کے بعد آپ میرے پاس آنا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ بچے کی پیدائش ہوئی تو بچے کے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب پھر تم چلی جاؤ، اس بچہ جب یہ بچہ کچھ کھانے پینے کے لائق ہو جائے، جب یہ بچہ کچھ تناول کرنے کے لائق ہو جائے تو پھر میرے پاس تم تشریف لانا، پھر تم میرے پاس آنا۔ تو یہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے۔ جب یہ بچہ کچھ کھانے پینے کے لائق ہو گیا، جب یہ کچھ تناول کرنے لگ گیا، کھانے پینے کے لیے لگ گیا، تو پھر یہ لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ ہاتھ کے اندر بچے کے جو ہے وہ روٹی کا ٹکڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو سزا دینی تھی وہ سزا دی گئی، انہیں جو ہے وہ کوڑے مارے گئے، لوگوں نے پتھر مارے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ تو ایک روایت کے اندر اس طرح آتا ہے کہ اس عورت کے بدن سے نکلنے والا خون حضرت خالد بن ولید پہ، ایک روایت میں راوی کے نام کا ذکر نہیں ہے، ایک روایت میں راوی کے نام کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ تو گندی عورت کا خون میرے جسم پہ لگ گیا ہے، کپڑوں پہ لگ گیا ہے۔ تو جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے پیارو یہ بات یاد رکھو، یہ بری عورت نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور آ کے ایسی توبہ کی ہے، اگر یہ توبہ مدینہ کے 70 گناہگاروں میں بھی تقسیم کر دی جائے تو پھر اس کی توبہ وہی کافی ہو جائے گی۔ تو یہ دیکھیں کہ جسم ان کا تھا، مرضی اللہ تعالیٰ کی کر کے انہوں نے اپنے آپ پہ سزا کو برداشت کیا ہے، تکلیف کو برداشت کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو انہوں نے برداشت نہیں کیا۔ اسی طرح ایک اور عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور آ کے فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جی، مجھ سے مرگی کے دورے کے وقت میرا پردہ ہٹ جاتا ہے، لوگ مذاق کرتے ہیں، آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے شفا یاب فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم صبر کرو گی تو صبر کا بدلہ جنت ہے، اگر تم دعا کر کے ٹھیک ہونا چاہتی ہو تو پھر آپ کے لیے میں دعا کر دیتا ہوں۔ تو یہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جی، آپ میں جو ہے وہ جنت میں جانا چاہتی ہوں، آپ جو ہے وہ بس اتنا دعا کر دیں کہ مجھے یہ مرگی کا دورہ آتا بھی رہے تو کوئی حرج نہیں ہے، جنت میں جانا چاہتی ہوں۔ آپ بس یہی دعا کر دیں کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے تو میرے جسم سے سطر نہ ہٹے، پردہ نہ ہٹے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا کر دی۔ تو ایک دن عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کھڑے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اکٹھے موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عطا بن ابی رباح، کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ فرمایا کہ کیوں نہیں جنتی عورت دکھائیں۔ فرمایا کہ وہ جو عورت جا رہی ہے وہ جنتی عورت ہے، میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، یہ تمام واقعہ بیان کیا ہے۔ اب دیکھیں، جسم اس کا تھا، بچنا چاہتی تھی، مرگی کا دورہ ختم کروانا چاہتی تھی، جسم اس کا تھا، مرضی اپنی کرنا چاہتی تھی، اس نے مرضی اپنی کو چھوڑ کے مرضی اللہ تعالیٰ کی اپنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح برکت کر دی ہے کہ چلتی پھرتی دنیا کے اندر جو ہے وہ بشارت، وہ اسے جنت کی بشارت مل گئی ہے۔ یہ کوئی معمولی لقب نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا لقب نہیں ہے، بلکہ یہ تو بہت بڑا لقب ہے۔ جنتی ہونا کسی کے لیے یہ کتنی بڑی خوشنودی کی بات ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ جو قرآن کے اندر بھی واقعہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کس طرح ان کی شادی کروائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک کنویں کے قریب کھڑے ہیں، کچھ عورتوں کو دیکھا ہے، دو عورتوں کو دیکھا ہے۔ فرمایا کہ تم کیوں ٹھہری ہو؟ فرمایا کہ ہم یہاں پہ پانی پلانے کے لیے آئے ہیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ بکریوں کو لے کے انہیں پانی پلا کے انہیں دیا اور انہیں لے کے چلی گئی ہیں۔ تو پھر جب وہ گھر جا کے پہنچی ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹیوں آج جلدی کیسے آ گئی ہو؟ فرمایا کہ ایک نیک نو انسان وہاں پہ موجود تھا جس نے ہماری مدد کی ہے، عزت کو تار تار نہیں کیا بلکہ عزت کا محافظ بنا ہے کہ یہاں پہ مرد موجود ہے، وہ آنا نہیں چاہتی۔ کس طرح حیا موجود ہے ان میں، ان کے حیا کو باقی رکھا ہے نوجوان نے۔ آج نوجوانوں کو چاہیے کہ لبرل قسم کی عورتوں کا ساتھ نہ دے بلکہ حیا کو اپنانے والی عورتوں کا ساتھ دیں، انہیں داد دیں، انہیں حوصلہ دیں، تاکہ ہم اس برائی کا خاتمہ کر سکیں۔
یہ جب بات ہوئی تو فرمایا کہ اپنی بیٹی کو کہا کہ جاؤ جو ہے وہ اس شخص کو لے کے آؤ. شخص کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے جب یہ چل رہے ہیں, ادھر سے بیٹی بھی ان کی ایک ہی آئی ہے. اب راستے میں کوئی بات چیت ہو سکتی ہے, کچھ ہو سکتا ہے, لیکن راستے کے اندر کوئی بات بھی نہیں کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چل پڑے ہیں, عورت پیچھے چل پڑی ہے, کیونکہ اگر عورت آگے ہوتی تو پھر بھی نظر پڑ جاتی ہے, لیکن ان کے اندر حیا اتنا موجود تھا کہ خود آگے چلیں. تو وہاں پہ جا کے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کچھ عرصہ ہمارے گھر کے اندر یہ ہماری بکریاں ہیں, کچھ انہیں چلانا, تو اس کے بعد جو ہے یہ میں اپنی بیٹی کی تم سے ہمارے ساتھ شادی کر دوں گا. تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی ہے. بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شادی کروا کے یہ بات ثابت کی ہے کہ عورتوں کے اندر کس قدر حیا موجود ہو, عورتوں کے اندر کس طرح پاکیزگی موجود ہو. یہ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ نہ لگائیں, بلکہ حیا کو اپنائیں. حیا یہ بڑی ہی عمدہ چیز ہے. اگر آپ کسی کی بہن کی طرف, کسی کی بیٹی کی, کسی کی ماں کی, کسی کی بیوی کی عزت کو پامال کرتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ اپنی عزت کے لٹیرے خود بن چکے ہیں. آپ اپنی عزت کے محافظ نہیں ہیں, آپ اپنی عزت پہ خود بخود حملہ کرنا چاہتے ہیں. علامہ دمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں, حیات الحیوان کے اندر یہ بات موجود ہے, فرماتے ہیں کہ ایک شخص باہر گیا ہوا تو اس کے گھر کے اندر ایک آدمی آتا تھا, مشکیزہ پانی کا رکھتا تھا, مشکیزہ پانی کا رکھ کے جایا کرتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ خامد باہر تھا, عورت گھر کے اندر اکیلی تھی. وہ مشکیزہ پانی کے رکھ کے عورت کی طرف جو ہے وہ گناہ کے قریب ہوا, گناہ کی غارت سے جو ہے وہ عورت کے قریب ہوا. تو اس عورت نے اس آدمی کو دور کیا اور اسے باہر نکال کے دروازہ لاک کیا. جب وہ خاوند آیا, اس نے دروازے پہ دستک دی, عورت نے دروازہ کھولا اور بیٹھنے سے پہلے ہی یہ بات کہی کہ آج آپ کی نظر کیا باہر گندی ہو گئی ہے, آپ کی کیا نظر کے اندر حیا باقی نہیں رہا. فرمایا کہ ہوا کیا ہے, بات کیا ہے, معاملہ کیا ہے, ماجرا کیا ہے. فرمایا کہ آج اگر آپ نے اپنی عزت کا تحفظ نہیں کیا تو آپ کی عزت کا بھی تحفظ نہیں ہوا. فرمایا کہ ہاں میں نے اس طرح اپنی نظر باہر بری کی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے نظر بری کی ہے, آپ کی عزت پہ ڈاکہ ڈل گیا ہے. یعنی کہ اس بات سے یہ بات سمجھ آتی ہے, جو بندہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی عزت کا تحفظ کریں, اپنی بہنوں کا, بیٹیوں کا تحفظ کریں, وہ لبرل قسم کی عورتوں کا ساتھ نہ دیں, یہ گندی غلیظ زانیہ عورتوں کا ساتھ نہ دیں, بلکہ اماں صدیقہ کی شان کو اپنانے والوں کا ساتھ دیں. ان عورتوں کا ساتھ دیں جو یہ نعرہ لگاتی ہیں جسم ہمارا ہے, مرضی اللہ تعالیٰ کی چلنی ہے, ان کا تم ساتھ دو. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کا جو فتنہ ہے یہ بہت زیادہ ہو جائے گا, جس کی وجہ سے عورتوں کے فتنے کی وجہ سے مسلمان مرد جو ہیں وہ زیادہ ان کی طرف مائل ہو جائیں گے. آج دیکھیں کہ ہمارے ہر شعبے کے اندر یہ اہل مغرب کے کلچر نے عورت کو داخل کر دیا ہے. بسوں میں دیکھیں عورتیں ہیں, بینکوں میں دیکھیں عورتیں ہیں, جہاں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ بندہ اپنی عزت کا محافظ بھی خود ہوتا ہے اور بندہ اپنی عزت کو برباد کرنے والا بھی خود ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور فرمایا اللہ کے نبی جی میں تو گناہ کا عادی ہوں, میں نے گناہ کرنا ہے, آپ مجھے اجازت دیں, میں گناہ کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پیارے تو گناہ کرنا چاہتا ہے. صحابہ کرام گھور گھور کے دیکھنے لگ گئے, غصے سے دیکھنے لگ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کچھ نہیں کہنا. صحابہ خاموش ہو گئے. صحابہ کرام کہاں بولتے تھے؟ فرمایا ٹھیک ہے, خاموش ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب کیا, فرمایا کہ یہ بتا اگر کوئی بندہ تیری بہن کے ساتھ زیادتی کرے تو برداشت کرے گا؟ فرمایا اللہ کے نبی جی میں کس طرح برداشت کر سکتا ہوں. فرمایا کہ اچھا یہ بتا کہ اگر تیری بیٹی کے ساتھ کوئی اس طرح کرے. میں کہ اللہ کے نبی جی میں نہیں برداشت کر سکتا. فرمایا کہ اگر کوئی بندہ تیری ماں کے ساتھ اس طرح کرے, کوئی تیری پھوپھی کے ساتھ اس طرح کرے, کیا تو برداشت کر سکتا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی جی میں نہیں برداشت کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جس کے ساتھ زیادتی کرے گا, گناہ کرے گا, منہ کالا کرے گا, جس کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرے گا, وہ بھی تو کسی کی ماں ہے, وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے, وہ بھی تو کسی کی بہو ہے, وہ بھی تو کسی کی پھوپھی لگتی ہے, کسی کی ماں لگتی ہے, کسی کی بیوی ہے. اگر وہ اپنے ان رشتوں کا اتنا زیادہ تحفظ کرتا ہے تو ان کا بھی اتنا زیادہ تحفظ کر. تو یہ بات کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اب میں گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا, میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا, میں کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کروں گا.
انہوں نے توبہ کر دی۔ آپ ادھر سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اپنی بیٹیوں کا محافظ بندہ خود ہو گئے، اپنی ماں کا، اپنے پھوپھی کا، اپنی بہنوں کی عزت کا محافظ بندہ خود ہوتا ہے۔ اگر باہر لوگوں کی عزتوں کو پامال کرے گا تو اس کی عزتیں بھی پامال ہوں گی، اس کی عزتیں بھی لٹیں گی، اس کی عزت کا کوئی محافظ نہیں ہوگا۔ اگر چاہتے ہیں اپنی عزتوں کی حفاظت کرنا تو آپ اپنے مسلم بہنوں کی عزت کا تحفظ کریں، آپ کی بیٹیوں کا تحفظ ہو جائے گا۔ کوئی بندہ بھی ان کی طرف میڈیا کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت سارہ علیہ السلام ایک ظالم بادشاہ ان کے علاقے سے گزر ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتھ ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ اس نے زیادتی کا ارادہ کیا، وہ جون سی بھی عورت وہاں سے گزر کے جاتی تھی اس کے ساتھ زیادتی ضرور کرتا تھا۔ انہوں نے حضرت سارہ علیہ السلام کو بھی بلا لیا۔ جب وہ ظالم کمروں میں بند کر کے حضرت سارہ علیہ السلام کے قریب گناہ کے ارادے کے ساتھ قریب ہوا، اپنے قریب ہوا، اپنے جسم پہ اپنی مرضی کرنے لگا ہے۔ اب دیکھیں کہ اپنے جسم پہ اپنی مرضی کرنے لگا ہے، تو جب حضرت سارہ علیہ السلام نے اپنا جسم پہ مرضی اللہ کی چلائی ہے، اللہ کو کہا ہے کہ اللہ میری تو نے عزت کا تحفظ کرنا ہے، میری عزت کو بچانا تو نے بچانا ہے، اللہ میرا وجود پاکیزہ ہے، میرا جسم پاکیزہ ہے، اللہ تو نے رحمت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت اس طرح کی ہے کہ اس کو فالج ہو گئے ہے، وہ پریشان، یہ کیا بن گیا، وہ ہل نہیں سکتا۔ تو یہ کہتا ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ٹھیک کر دے، میں آپ کے ساتھ گناہ نہیں کروں گا، زیادتی نہیں کروں گا۔ حضرت عائشہ حضرت سارہ علیہ السلام فرماتی ہے کہ اگر میں نے اس کے لیے دعا نہ کی تو پھر بھی بعد والے پیچھے والے لوگ جو ہیں جو ادھر موجود ہیں وہ کہیں گے کہ اس عورت نے اسے کچھ کیا ہے جس کی وجہ سے الزام تو پھر مجھ پہ آنا ہے، تو اللہ تو اسے ٹھیک کر دے، اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کر دیا۔ یہ پھر اسی ارادے کے ساتھ ہے، تو پھر انہوں نے دعا کی اللہ تو میرے بدن کو بچا لے، پھر اس پہ فالج آ گیا۔ جب تیسری مرتبہ اس پہ فالج آیا، فرمایا کہ اب میں تیرے قریب گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، ارادے سے نہیں جاؤں گا، تو دعا کر میں ٹھیک ہو جاؤں۔ انہوں نے دعا کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی حضرت حاجر علیہ السلام آپ کی خدمت کے لیے بات کرتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ ان کی اس کی بیٹی لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر موجود تھے، انہوں نے فرمایا کہ میں تو غیر محرم عورت کو نہیں رکھ سکتا۔ فرمایا کہ آپ یوں کریں کہ میں یہ عورت جو ہے یہ حضرت حاجر علیہ السلام کو میں آزاد کرتی ہوں، آپ ان کے ساتھ شادی کر لیں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ جب شادی ہوئی تو اسی بدن میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ ہیں جن کے ایڑی لگنے سے آب زمزم کا چشمہ جاری ہوا ہے، اور یہ وہی نسل ہے جہاں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اب دیکھیں کہ جسم ان کا تھا، مرضی اللہ کی چلی ہے، اب اس بندے پہ بھی اس کی مرضی چل سکی ہے۔ وہ تو چاہتا تھا زیادتی کرنا، لیکن زیادتی ہوئی ہے، زیادتی نہیں ہو سکی، کیونکہ یہاں پہ جسموں پہ مرضی اللہ کی چلتی ہے۔ اور آج کس طرح یہ نعرہ ثابت ہو سکتا ہے اور سچا ثابت ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل غلط ہے کہ جسم میرا ہے، جسم اللہ کی چلے گی، یہ بات سچ ہے۔ جسم میرا ہے اور مرضی بھی میری، یہ بات غلط ہے، یہ بات ثابت نہیں ہوگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ پڑھ کے دیکھیں کہ جب زلیخا نے ان پہ جو ان کی عزت پہ حملہ کرنے لگی ہے، اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جسم ان پہ مرضی اپنی نہیں کی، عورت کے ساتھ زیادتی نہیں کی، اپنی لذت کو پورا نہیں کیا، اس کے ساتھ جو ہے وہ گندا تعلق اختیار نہیں کیا، بلکہ اس سے بچے۔ اور اس عورت نے جو تہمت لگائی ہے، اور بعد میں قرآن مجید اس بات کا شاہد ہے، آپ اہل علم میں اشارہ کرتا ہوں کہ بعد میں وہ عورتیں جنہوں نے الزام لگانے میں تعاون بھی کیا تھا، اور اس نے بھی بعد میں انہوں نے کہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پاکیزہ ہیں، ان سے کوئی غلطی بھی ثابت نہیں ہوئی۔ اب دیکھیں کہ مرضی ان کی چلی ہے یا مرضی اللہ کی چلی ہے۔ اب جسم ان کا تھا، مرضی ان کی اگر ہوتی تو وہ گناہ کرتے ہیں، اب ان کی مرضی نہیں چل سکتی، اب مرضی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی چلے گی۔ اب دیکھیں کہ حضرت مریم علیہ السلام بدن میں پیٹ میں بچہ ہو گیا، بغیر کسی ملاپ کے بچہ ہو گئے، لوگ تانے دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ کیا بن گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پریشانیوں کا توڑ بھی کی ہے، پریشانیوں کا حل بھی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام پریشانیاں دور بھی کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بدن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا فرمایا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے بھیجا ہے، جنہیں دعوت دینے والا، ابلاغ کرنے والا بھیجا ہے۔ اب دیکھیں ان کی عزت کے تحفظ کے لیے قرآن مجید شاہد ہے
اب تمام انبیاء کی عزت کے تحفظ کے لیے یہ بات قرآن مجید شاہد ہے. اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ جو تہمت لگی تھی، جو ہار والا واقعہ، جو تہمت لگی تھی، جن لوگوں نے تہمت لگائی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے عزت کے ذریعے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی دے کے 17 آیتیں نازل کر کے میری اماں کی صداقت کو بیان کی ہے. میری ماں اتنی زیادہ پاکیزہ ہے، میں تو کہتا ہوں وہ عورتیں حلالی عورتیں ہو ہی نہیں سکتی، وہ پاکیزہ عورتیں ہو ہی نہیں سکتی، وہ گندی عورتیں، بغیرت عورتیں، ان کے والدین بھی ایسے ہیں جو اماں صدیقہ کی شان کو بکواس کرتے ہیں، جو ان کی حرمت کو کمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، ان کے اندر شرم و حیا پیدا فرمائے، انہیں دین کے سمجھنے والا اللہ تعالیٰ ان کو پیدا فرمائے. آپ دیکھیں کہ اگر آج آپ نے ان عورتوں کو کنٹرول نہ کیا، جو عورتوں کے بھائی ہیں ان کو پیغام ہے، جو ان کے بیٹے ہیں ان کو پیغام ہے، جو ان کے والد ہیں ان کو پیغام ہے، جو ان کے خاوند ہیں ان کو پیغام ہے، جو یہ 4 رشتے ہیں ان تک میرا پیغام ہے. یاد رکھو میری بات کو، اگر تم نے اپنی عورتوں کا تحفظ نہ کیا، آج اسی طرح انہیں بے لگام چھوڑے رکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت 4 بندوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، قیامت کا دن ہوگا، یہ عورت سامنے ہوگی، اس کا حساب ہوگا، اسے جہنم کے اندر ڈالنے کا حکم ہوگا. یہ عورت کہے گی کہ اللہ میں اکیلی جہنم میں جاؤں، میرے والد نے کبھی بھی مجھے بے حیائی سے، بغیرتی سے، بے پردگی سے نہیں روکا تھا، اللہ میرے ابا کو بھی جہنم میں ڈالا جائے. تو ابا ابو کو بھی جہنم میں کون ڈلوا رہی ہے؟ بیٹی ڈلوا رہی ہے. آج مرضی اللہ کی کر لو، قیامت والے دن مرضی اللہ تعالیٰ کی چلنی ہے، تو پھر اس کا بھائی کہے گا اے اللہ، یہ عورت جو ہے اس کا بھائی کہے گا کہ یہ عورت کہے گی کہ اے اللہ میرے بھائی کو بھی جہنم کے اندر ڈالا جائے، کیونکہ اس نے مجھے کبھی برائی سے نہیں روکا تھا، میرے بیٹے کو بھی ڈالا جائے، اسے بھی تمام کا پتا تھا، میرے خاوند نے بھی نہیں کبھی. ان 4 رشتوں کو کسی ایک عورت کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. آپ دیکھیں، اگر آپ اپنی عزتوں کا تحفظ کرنا جانتے ہیں، اگر آپ اپنی عزتوں کا تحفظ کرتے ہیں، تو یقین جانیے کہ آپ دنیا کے اندر کامیاب ہیں. اپنے لیے دنیا کے اندر جہنم نہ بنائیں، اپنے لیے دنیا کے اندر ہی جنت بنا کے جائیں. آپ دیکھیں جنہوں نے اپنے جسم پہ مرضی اللہ کی چلائی ہے، اللہ نے دنیا میں انہیں عزت کس طرح دی ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کے انگاروں پر لٹا دیا جاتا ہے. قربان جو بلال آپ پہ آگ کے انگاروں پر لٹا دیا جاتا ہے، بدن پہ کپڑے بھی موجود نہیں ہیں. اب دل کرتا ہے کہ مرضی تو میرا جسم ہے، میری مرضی چلنی چاہیے، میں کیوں انگاروں پہ لیٹوں؟ دین کے لیے، شریعت کے لیے میں کیوں انگاروں پہ لیٹوں؟ ہوتا تو یوں، لیکن ہوا نہیں ہے. میرا جسم ہے، مرضی اللہ کی چلے گی. حضرت بلال کا بھی عقیدہ یہ ہے، اور آج ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے. جو ان کو نہیں مانتا، جو اصحاب کو نہیں مانتا، ہم ان کے مسلمان ہی تصور نہیں کرتے ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا ہے، اوپر پتھر رکھ کے کوڑے برسائے جاتے ہیں. انہوں نے اپنے جسم پہ مرضی اپنے اللہ کی چلائی ہے، اپنی نہیں چلائی. دین کا، شریعت کا انکار نہیں کیا، اسلام کے جھنڈے کو بلند رکھا ہے، آداب کی اسلام کو بلند رکھا ہے. اللہ نے دنیا میں بھی بلند کیا، آخرت میں بھی ان کو بلند کیے. اگر بیت اللہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کے جنہیں اذان دینے کا شرف حاصل ہے، تو انہیں مؤذن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. اور معراج کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے ہوئے آواز جو آئی تھی، پوچھا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ کون چل رہے ہیں؟ فرمایا کہ آپ کے بلال جو ہے چلتے زمین پہ، ان کے قدموں کی آواز جو ہے وہ جنت میں سنائی دے دیتی ہے. میں قربان جاؤں بلال آپ کی سیرت پہ، آپ اتنے زیادہ مقرب ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب میں جنت میں داخل ہوں گا، جو اونچنی کی مہار ہوگی وہ حضرت بلال کے ہاتھ میں ہوگی، اور وہ اونچنی کو مہار کو پکڑ کے پہلے جنت کے اندر داخل ہوں گے، اور پھر میں اونچنی کے ساتھ پھر میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا. اللہ نے دنیا میں بھی بلند کیا، آخرت میں بھی بلند کیا. انہوں نے مرضی اپنے جسم پہ دنیا میں اللہ کی چلائی ہے، اللہ نے دنیا میں بھی عزت دی ہے، دنیا میں بھی وقار دی ہے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو وقار عطا فرمایا ہے. اور حضرت سنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہا گیا کہ اسلام چھوڑ دو، اسلام کی دعوت کو چھوڑ دو. فرمایا کہ اسلام کی دعوت کو نہیں چھوڑ سکتی، جو مرضی ہوتا ہے ہو جائے. ان ظالم کفار نے آنکھوں کے اندر سلائیاں پھیر دی ہیں،
आग के अंदर डाल के सलाइयाँ गर्म करके उनको शोलों की तरह भड़कता हुआ उनको करके इनकी आंखों के अंदर फिरा गया तो इनकी बिनाई चली गई है। ये अबू जहल कहते हैं कि तू जिसे कहती थी कि तेरा अल्लाह है, तू उसकी मानने वाली है, पर मैं जिसम मेरा मर्जी अल्लाह की चलनी चाहिए, अल्लाह के नाम पे कुर्बान हो गई है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। फरमाया कि अल्लाह ऐसी आंखों की जरूरत नहीं थी, अल्लाह जो तेरे रस्ते के अंदर कुर्बान हो गई है, लेकिन ये जालिम अल्लाह तेरी जात को पुकार रहा है, अल्लाह इसने तेरी जात को चैलेंज की है, अल्लाह तू मुझे आंखें लौटा दे। अल्लाह ने उस वक्त आंखों को लौटा दिया। ये देखेंगे जिसम उनका है, मर्जी अल्लाह की चलाई है, अल्लाह ने दुनिया में बरकत अता फरमाई है। हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये देखें असहाब की बातें इसलिए सुना रहा हूँ कि आप देखें कि उनके जिस्म पे मर्जी अल्लाह की चली, उन्होंने मर्जी अल्लाह की चलाई है, अल्लाह ने दुनिया में भी सुरखरू किया है, आखिरत में भी सुरखरू किया है। हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनको ये कंघियों का काम करते हैं, लोहे की कंघियों का काम करते हैं। कुफार ने आके कहा कि इस्लाम की दावत को छोड़ दो, शरीयत को छोड़ दो, मोहम्मद मुस्तफ़ा को छोड़ दो, अल्लाह की दावत को छोड़ दो, अपने जिस्म पे मर्जी अल्लाह की चलाना छोड़ दो। फरमाया कि नहीं, जिस्म मेरा मर्जी अल्लाह की चलेगी, जो होता है हो जाए, इस्लाम को नहीं छोड़ सकता। इन जालिम ने कोई कंघियां उतार के हजरत खब्बाब के जिस्म पे डाल के, कमर पे डाल के इस तरह गोश्त को खींचा गया, गोश्त के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन इस्लाम की दावत को नहीं छोड़ा, इस्लाम के पैगाम को नहीं छोड़ा। उन्होंने भी ये हमें दावत दी है, ये फिक्र दी है, ये पैगाम दिए कि अपने जिस्म पे मर्जी अल्लाह की, अगर मर्जी अल्लाह की होगी दुनिया में कामयाब हो गए, दुनिया के अंदर सुरखरू हो गए। और इन्हीं के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, खब्बाब आपके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत में आला मकाम तैयार कर रखा है। अगर इसी तरह हमारे अंदर भी ये जुस्तजू पैदा हो जाए तो हम भी कामयाब और कामरान हो सकते हैं। आप पढ़ के देखें, आले यासिर को पढ़ के देखें, हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने हज़रत आपके वालिद को, आपकी वालदा को कत्ल किया गया है कि इस्लाम की दावत को वो भी छोड़ दें, ये भी छोड़ दें। फरमाया कि नहीं छोड़ सकते, इस्लाम को छोड़ा नहीं, अपने वालिद को कत्ल करवाना गवारा कर दिया, अपनी वालदा को कत्ल करवाना गवारा कर दिया, लेकिन इस्लाम को छोड़ना गवारा नहीं किया। अब मान लिया दीन को, मान लिया इस्लाम को, अब जम्मू का इस्लाम को अपना लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ लिए, अब जो है वो उनके अहकामात को मानने जो होता है हो जाए, वालिदैन कुर्बान होते हैं हो जाए, औलादें कुर्बान होती हैं हो जाए, कोई चीज़ भी कुर्बान होती है हो जाए, अब मुस्तफ़ा की बात को नहीं छोड़ो। ये बातें हैं भाई, जिस्म हमारा है, मर्जी अल्लाह की चलनी चाहिए, जिस तरह इन्होंने लफ्ज़ लाई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, सफ़र में साथ है, असर में साथ है, कुर्बानियाँ साथ हैं, माल सारा का सारा अपने घर का ला के अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के दीन के इबलाग के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आर्डर पे ला के वक़्फ कर दिए। जिस्म उनका था, माल उनका था, मर्जी उनकी नहीं चली, मर्जी अल्लाह की चली है, अल्लाह का हुक्म चला है, अल्लाह का इज्जत चला है, अल्लाह के हुक्म की पासदारी करते हुए उन्होंने सारा माल अल्लाह के रास्ते के अंदर वक़्फ कर दिया। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाने लगे कि अल्लाह के नबी जी आप मुझे इजाज़त दें कि मैं बैतुल्लाह के अंदर खुली तरह प्रचार करूँ, मैं दीन की दावत दूँ, हम कब तक छुप छुप के करते रहेंगे। फरमाया कि चलो कर लें। जब इन्होंने बैतुल्लाह के अंदर इस्लाम का प्रचार किया तो ज़ालिमों ने मार के इन्हें बेहोश कर दिया। तो जब घर वालों को पता लगा वो घर लेके गए तो इनके वालदा करीब हुई, जब होश के आसार आने लगे, आंखें खुली, फरमाया कि मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहाँ हैं। क्या वालदा कहती हैं कि क्या ज़रूरत है कोई चीज़ खाने पीने के लिए आपको दे दी जाए, तो कहते हैं कि मेरे मुस्तफ़ा का क्या हाल है। ये देखिए, ये मोहब्बत है, ये प्यार है। अब पूरे माने हो के इस्लाम पे अमल पैरा हो के हमने मोहम्मद मुस्तफ़ा से मोहब्बत करनी है, मोहम्मद मुस्तफ़ा से प्यार करना है, जो होता है हो जाए। हमने इस्लाम से मोहब्बत और प्यार को कायम और कायम रखना है। ये देखें, इन्होंने इस्लाम को अपनाया है, इस्लाम की मोहब्बत और दावत को अपनाया है, अल्लाह ने दुनिया में इज्जतों और बरकतों से नवाजा है। आप देखें कि हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम, इनको फ़िरौन ने ज़मीन पे लिटा के मेखें गाड़ दी। मेखें गाड़ने के बाद
जिस्म के अंदर देखें गाड़ दी गई हैं, और ये कहते हैं इस्लाम को छोड़। फरमाया कि नहीं, अब जिस्म मेरा है, मर्जी अल्लाह की चलेगी, तू मेरे गाड़ सकता है लेकिन इधर और कुछ नहीं कर सकता। फरमाती हैं कि अल्लाह ताला ने आसमान के पर्दों को हटा के मुझे जन्नत में मेरा महल दिखा दिया है, मुझे और क्या चाहिए। अब देखें जिस्म इनका है, सुकून नहीं चाहा बल्कि अपने आप को कुर्बान किए, अपने आप की कुर्बानी पेश की है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखें, अब कौन चाहता है कि मुझे आग के अंदर फेंक दिया जाए। आग के अंदर फेंका गया है, बिन जनीन के जरिए फेंक के आग भड़काई गई है, जलाई गई है, अंदर सुकून से बैठे हैं। अल्लाह ताला ने आग को फरमाया कि जिस तरह मैंने तेरे अंदर आग के अंदर जलने की कुव्वत और ताकत रखी है, आज तेरे लिए मेरा ये हुक्म है, तूने गुलजार बनना है, तूने ठंडा बनना है। अल्लाह ताला ने उसे ठंडा बना दिया। ये देखें अल्लाह ताला की बंदों से कितनी कितना प्यार है। अब जिस्म उनका नहीं, जिस्म उनका है, मर्जी अल्लाह ताला की चली है। अगर मर्जी अल्लाह की होगी तो दुनिया में कामयाब हो गए, आखिरत में कामयाब हो गए। अगर अपनी मर्जी की दुनिया में भी बर्बाद हो गए, आखिरत में भी बर्बाद हो गए। आगे चलें, आगे देखें कि आप हजरत हाजर अलैहिस्सलाम को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले छोड़ के आए थे। फरमाया कि मुझे अकेले यहाँ तन आप बच्चा पैदा होने वाला है छोड़ के जा रहे हो। फरमाया कि मेरे अल्लाह का हुक्म है। फरमाया कि ठीक है, दिल तो ये करता था कि आप यहाँ से ना जाएं, लेकिन अब मर्जी अल्लाह की चलनी है, अल्लाह का हुक्म है, आप चले जाएं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले, तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने बेटा भी दिया है, पानी भी दिया है, अब ज़मज़म भी दी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन चाहता है अपने बेटों को कुर्बान करना, अपने जिस्म पे अपनी मर्जी चलाना चाहता है, अपनी कुर्बानी कौन देना चाहता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने बेटे को ज़िबा करना, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की मर्जी चलनी है, जिसम हमारे यहाँ मर्जी अल्लाह की चलनी है। फरमाया ठीक है, कुर्बान कर देंगे, कोई मसला नहीं। जब छुरी फेरने लगे, अल्लाह ताला ने आसमानों से दुबा भेज के नीचे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपने हुक्म के मुताबिक हटा दिया। अब देखें कि जिस्म उनका था, मर्जी उनकी नहीं चली बल्कि मर्जी चली है मेरे एक खालिक की चली है। अगर उसी की मर्जी के मुताबिक दुनिया में गुजारोगे, दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, दुनिया में वक़ार मिलेगा। अगर उसके मुताबिक, उनकी शरीयत के मुताबिक अगर अमल ना किए, दुनिया में भी ज़लालत है और आखिरत के अंदर भी ज़िल्लत है, आखिरत के अंदर भी रुसवाइयाँ ही रुसवाइयाँ हैं। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रब्ते जिगर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कुफार को तकलीफ दी है, क्या किया है, अपने जिस्म पे अपनी मर्जी चलाई है? नहीं, अल्लाह की मर्जी चलाई है। कुफार के पत्थर भी खाना पड़े अच्छा है। ताइफ के मैदान के अंदर लोगों ने कितना जुल्म किया है, लोगों ने तो बैतुल्लाह के अंदर आके हज करने की, उम्रा करने की इजाज़त नहीं दी। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा देखती हैं कि अब्बा जान के सर के ऊपर जो है वो उक़बा बिन मुईत ने एक गंदी ऊँट की ओजरी रख दी है, जिसकी वजह से आप वो सर नहीं उठा सकते। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो हटाया है। आप देखें कि ये चीज़ें हैं कि अब इस्लाम के लिए क्या किया था। इस्लाम तो कुर्बानी मांगता है, अब जिसम उनका था, मर्जी उनकी नहीं, मर्जी अल्लाह की चलती है। ये मुश्किलात, ये परेशानियाँ ये आती ही रहती हैं ज़िंदगी के अंदर। अगर हम इनको मानेंगे, अपनाएंगे तो दुनिया में सुख हो और आखिरत में सुख हो। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी पहली बीवी है। इनके पास कितना माल और दौलत था, अपना जिस्म भी कुर्बान किया है, अपना माल भी कुर्बान किया है, अल्लाह के लिए कुर्बान किया है। 3 साल तक अभी शैबे की घाटियों के अंदर बंद रहे हैं। अब दिल करता था कैद खाने में बसर करना, नवाब ज़्यादा औरतें थी, ये खाने पीने वाली ज़्यादा माल दौलत वाली थी, लेकिन सब कुछ कुर्बान किया अल्लाह के लिए। अपने जिस्म पे मर्जी अल्लाह की चलाई है। अल्लाह ने दुनिया में भी सुरखरू फरमाया और आखिरत के अंदर भी अल्लाह ताला ने सुरखरू फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तो हज़रत सफिया रज़ी अल्लाह ताला बड़ी प्यारी सहाबियाँ हैं। ये जंगे ओद में शरीक हैं, जख्मियों की मरहम पट्टी कर रही हैं, ग़ज़वा खंदक के अंदर, हज़रत ग़ज़वा खंदक के अंदर शरीक हैं, जख्मियों की मरहम पट्टी कर रही हैं। एक यहूदी ने इन पे हमला किया तो इन्होंने हमला करके उसे कत्ल कर दिया। अब देखें कि जिस्म इनका है, मर्जी अल्लाह की चली है। अब मैदान जिहाद में लड़ रही हैं, मैदान जिहाद में कुर्बान हो रही हैं। ये देखें इस्लाम की ये अज़्ज़ ख़ातून है, इस्लाम की ये पकीज़ा ख़ातून है, जिन्होंने इस्लाम की खातिर अपने आप को कुर्बान किए, अपने बदन को कुर्बान किए, अपने तमाम चीज़ों को कुर्बान कर दिए। अगर
آج ہم بھی انہی کی سیرت کو اپنائیں گے دنیا کے اندر جو ہے وہ ہم سرخرو ہو سکتے ہیں، دنیا کے اندر ہم کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں۔ اب میرا جسم میری مرضی کہنے والوں کو یہ پیغام ہے کہ آپ یہ کہتی ہیں کہ ہمارا جسم ہے، ہماری مرضی ہے، آپ یہ بتائیں کہ آپ پھر جو ہے وہ بیٹیاں پیدا نہ کریں، آپ پھر بیٹے ہی پیدا کریں، بیٹے پیدا کر کے دکھائیں، آپ بغیر مرد کے بچہ پیدا کر کے دکھائیں۔ آپ کہتی ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی ہے، میں کہتا ہوں کہ جو یہ عورتیں کہتی ہیں ان کو جو ہے وہ مزدوریوں پہ لگایا ہو، مزدور بیچارے جس طرح گرمیوں میں کام کرتے ہیں نا، انہیں مزدوریوں پہ لگایا ہو کہ عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ تو یہ نعرہ اسلام کی شریعت کے خلاف ہے، اسلام کی بنیادوں کے خلاف ہے، اور عورت مارچ کا بائیکاٹ کریں، عورت مارچ سے دور رہیں اور اسلام کا دفاع کریں۔ آپ دیکھیں اگر آپ اسلام کا دفاع نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اب دیکھیں کہ یہ تمام باتیں جو میں نے شریعت اسلامیہ سے یہ صحابیات کے صحابہ کے واقعات سنائے ہیں، یہ اسی بات کی شاہد اور اسی بات کی دلیل ہے کہ ہم اسلام کے لیے قربان ہو جائیں۔ جس طرح حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ پہلی شادی ہوئی ہے، ادھر حکم ہو گیا ہے کہ آپ چلیں جی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم جہاد میں جانا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، یہ کون سا بات ہے، جہاد میں چلتے ہیں۔ اپنی بیوی سے ہم بستری کی ہوئی ہے، غسل بھی نہیں کیا، میدان جہاد میں چلے گئے۔ میدان جہاد میں جہاں پہ وہاں پہ جا کے پہنچے، علی صحابہ کے اندر یہ بات موجود ہے، وہاں پہ جا کے پہنچے اور وہاں جا کے شہید ہو گئے۔ اپنی بیوی کے ساتھ پہلی رات رہے ہیں، دل چاہتا تھا رہنے کا، لیکن جسم ان کا تھا، مرضی اللہ کی چلیے گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں۔ اب شہید کو غسل بھی نہیں دیا جاتا۔ ان کی بیوی کو پتہ لگا کہ شہید ہو گئے، وہ میدان کے اندر آ گئے۔ فرمایا کہ میرے خامد نے جو ہے وہ غسل نہیں کیا ہوا تھا، اس سے دعوت کرنے والا تھا، میں انہیں غسل دے کے لے آئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ انہیں غسل نہیں دے سکتی، کیونکہ ان کے غسل کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے اپنے نورانی فرشتوں کے ذریعے سے کیے۔ انہوں نے اپنے جسم پہ اپنی مرضی نہیں کی، بلکہ مرضی اللہ کی کی ہے۔ اللہ نے دنیا میں اس قدر برکات کروا دیا ہے کہ دیکھیں یہ اسلام کی وجہ سے عزت ملتی ہے، یہ اسلام کی وجہ سے وقار ملتا ہے کہ آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نورانی فرشتوں کو بھیج دیا۔ اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ شہداء ام الشہداء ہیں، یہ اسلام کی خاطر قربان کرنے والے اپنے بیٹوں کو، ان کے 4 بیٹے، اپنے چاروں بیٹوں کو کہا کہ جاؤ، تمہیں اسلام کے لیے قربان کرنا چاہتی ہوں، جاؤ شہید ہو جاؤ اسلام کے راستے پہ۔ جب جنگ لگی تو ان کے 4 بیٹے شہید ہو گئے، ان کا خاوند بھی شہید ہو گیا۔ تو جب یہ ان کے 4 بیٹے بھی شہید ہو گئے، خاوند بھی فوت ہو گیا، شہید ہو گیا، تو میدان جہاد میں جب آنے لگی، جہاد میں آ رہی تھی تو ایک شخص نے کہا کہ آپ کا خاوند فوت ہو گیا، آپ کے بیٹے فوت ہو گیا، فلاں فوت ہو گیا، فلاں فوت ہو گیا۔ فرمایا کہ سب فوت ہوتے ہیں، ہو جائے میرے محمد کا حال دو کہ وہ کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وہ خیریت کے ساتھ ہے، فرمایا سب کچھ ہی خیریت کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے اپنے وجود کے اوپر اپنی مرضی نہیں کی، بلکہ مرضی اللہ تعالیٰ کی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی، نافرمانی سرکشی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس طرح سے حکم فرمایا۔ دیکھیں میرا جسم میری مرضی کہنے والوں کا یہ نعرہ یہ انتہائی غلط نعرہ ہے۔ تو میرا پیغام ہے اپنی مسلم ماؤں تک، اپنی بہن تک پیغام ہے، اس نعرے کو چھوڑ کے یہ نعرہ لگائیں میرا جسم مرضی اللہ کی چلنی ہے، تو دنیا اور آخرت میں آپ سرخرو ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس ٹاپک میں اگر آپ کو کوئی بات بھی ایسی ہو جو سمجھ نہیں آئی تو آپ براہ کرم کو کمنٹ کے اندر جو ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اپنے تمام لیکچرز کو لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لیکچرز میں جو غلطیاں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ میری جانب سے ہوتی ہیں، اور جو اچھے لفظ بولے جاتے ہیں وہ میرے مالک توفیق کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ ہی بولے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو قبول فرمائے اور غلطی کو معاف فرمائے، اور آپ اب آپ کی اتنی محبت ہو گیا اللہ قبول فرمائے، دین کی نشر کے لیے ہمارا ساتھ دے، ہمارے پیغام کو دنیا کو کا کام کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے لیے قبول فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔